تمام سامعین و ناظرین کو السلام علیکم۔ ہم آج ایک ایسے ملک کی سیر کرنے جا رہے ہیں جہاں کے شیخ پاکستان میں بھی بہت مشہور ہیں۔ کئی لحاظ سے یہ ملک دنیا کا امیر ترین ملک ہے۔ یہاں کے لوگ اس قدر امیر ہیں کہ یہ سونے اور چاندی کو ایک معمولی چیز سمجھتے ہیں۔ یہ سونے اور چاندی کا استعمال اپنے بیت الخلاء یعنی باتھ رومز بناتے وقت بھی کرتے ہیں۔ دبئی کے شیخ عیاشیوں اور شاہ خرچیوں میں ان کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ یہاں مرد بہت زیادہ ہیں اور عورتیں بہت کم، لیکن پھر بھی یہاں کے اکثر باشندے چار شادیاں کرتے ہیں۔ لیکن کیسے، یہ آپ آگے چل کر جانیں گے۔ دوستو، اس ملک کا ایک شہزادہ اس قدر بگڑیل اور عیاش ہے کہ وہ اپنے پورے اسٹاف کو ننگا رکھتا ہے، جن میں عورتیں اور مرد دونوں شامل ہیں۔ یہاں اگر کوئی عورت خود پر جنسی حملے یا زنا کی رپورٹ درج کروائے تو اس ملک میں اس عورت کو ہی کوڑوں اور قید کی سزا دی جاتی ہے۔ دوستو، اس ملک کی ایک شہزادی لندن کے ایک عالیشان ہوٹل میں بیک وقت 7 مردوں سے جنسی اختلاط کرتی پکڑی گئی تھی۔ یہ ایک ایسی شرمناک خبر تھی کہ جس نے قطر سمیت تمام مغربی میڈیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ کون تھی یہ شہزادی؟ یہ آپ اسی ویڈیو میں آگے چل کر جانیں گی۔ ایک عرب مسلمان ملک ہونے کے باوجود یہاں زندگی کی رنگینیاں اپنے عروج پر ہیں۔ یہاں کی راتیں دلکش حسیناؤں کے رقص اور قیمتی شراب کے پیالوں سے سجی ہوتی ہیں۔ دوستو، آج ہم عرب دنیا کے ایک حیرت انگیز ملک قطر کی سیر کرنے والے ہیں۔ قطر کے بارے میں ہم آپ کو وہ تمام معلومات فراہم کریں گے جو شاید آج سے پہلے تک آپ نے نہ سنی ہوں۔ تاہم ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری نئے آنے والے تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیجیے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت ملتی رہے۔ ملک قطر کو عربی زبان میں دولت القطر کے نام سے پکارا جاتا ہے، جبکہ انگریزی زبان میں اسے اسٹیٹ آف قطر کہتے ہیں۔ یہ خلیج عرب کے عربی ممالک میں سے ایک جزیرہ نما ملک ہے جس کا دارالحکومت دوحہ ہے، جو قطر کا سب سے بڑا شہر ہونے کا اعزاز بھی رکھتا ہے، اور دوحہ شہر ہی قطر کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر بھی ہے۔ حالیہ رپورٹ کے مطابق اس شہر میں پورے قطر کی 70% سے زائد آبادی موجود ہے۔ قطر میں بولی جانے والی زبان ہر عربی ملک کی طرح عربی ہی ہے۔ ملک قطر کا کل رقبہ 11,581 مربع کلومیٹر پر محیط ہے۔ رقبے کے اعتبار سے یہ دنیا بھر میں 158 نمبر پر آتا ہے۔ یوں یہ دنیا کے چھوٹے لیکن امیر و مشہور ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ بات اگر قطر کی کل آبادی کی جائے تو 2023 میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق یہ ملک صرف 28 لاکھ لوگوں کو اپنے اندر سمائے ہوئے ہے۔ دوستو، یہ 28 لاکھ لوگ بھی صرف قطری شیخ نہیں ہیں بلکہ دوسرے ممالک سے آئے لوگ بھی ان میں شامل ہیں، جن میں قطر کے عربی 40%، ساؤتھ ایشین 36%، انڈین 21%، بنگلہ دیشی 12.5%، پاکستانی 4.5%، سری لنکن 4%، ایجپشن 9%، جبکہ دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والے افراد بھی یہاں کافی تعداد میں موجود ہیں۔ بات اگر قطر میں رہنے والے لوگوں کے مذہب کی جائے تو دین اسلام 65.5% کے ساتھ یہاں سب سے زیادہ ہے۔ 15% ہندوازم، 14% مسیحیت، 3% بدھزم، جبکہ باقی 1% دیگر دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں آباد ہیں۔ دوستو، اگر نقشے میں قطر کے محل وقوع کو دیکھا جائے تو اس کی سرحدیں جنوب کی جانب سے صرف اور صرف سعودی عرب سے ملتی ہیں۔ قطر کے جنوب مغرب میں خلیج فارس اور شمال مشرق میں خلیج عرب موجود ہیں، یعنی اس کے 3 اطراف میں سمندر اور صرف ایک جانب خشکی ہے۔ قطر میں عربی زبان قومی حیثیت رکھتی ہے۔ یہاں اس کے علاوہ اردو، ہندی، تامل، بنگالی، ملیالم اور انگلش زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ یہاں عربی کے بعد سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان انگلش ہے، جو تمام قطر کی گورنمنٹ اداروں، اسکولز اور یونیورسٹیز میں بولی جاتی ہے۔ قطر میں ایک بادشاہی نظام قائم ہے۔ قطر کا قومی دن 18 دسمبر کو منایا جاتا ہے۔ قطر کا موجودہ بادشاہ تمیم بن حمد بن خلیفہ الثانی ہیں، جو اس ملک کے 8ویں بادشاہ ہیں۔ قطر دنیا کے ان ممالک میں سر فہرست ہے کہ جہاں مردوں کی تعداد عورتوں کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ یہ عدم توازن اتنا زیادہ ہے کہ یہاں اوسطاً 3 مردوں کے لیے صرف ایک ہی عورت دستیاب ہے۔ یہاں کھانوں میں مٹن مدفون یا اونٹ کا مدفون بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔
ملک قطر نے سن 1971 میں برطانیہ سے آزادی حاصل کی تھی۔ یہ آج یعنی 2024 میں دنیا کا امیر ترین اور مقبول ترین ملک ہونے کا اعزاز رکھتا ہے۔ قطر دنیا کی 10 سب سے بڑی زیادہ قدرتی گیس پیدا کرنے والی ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ قطر میں موجود العدین کنگڈم دنیا بھر سے آئے سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے، جو انٹرٹینمنٹ سٹی کے نام سے بھی معروف ہے، جبکہ قطر کے دیگر مشہور تفریحی مقامات میں مشرب میوزیم، دوحہ کارنیش پارک اور سوق واقف کے نام سے مشہور انتہائی خوبصورت مارکیٹ بھی قابل ذکر ہے۔ تیل کی دریافت سے قبل قطر کے مکینوں کی معیشت کا دار و مدار مچھلیاں پکڑنے اور انہیں بیچنے، جبکہ سمندر سے موتی اور دیگر نایاب اشیاء جمع کر کے انہیں بیچنے پر تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے گورنر کی سن 1892 میں تیار کردہ ایک رپورٹ کے مطابق اس زمانے میں یہاں سے دریافت ہونے والے موتیوں کی مالیت 25 لاکھ تک ہوتی تھی۔ سن 1930 عیسوی میں جاپان کے انٹرنیشنل مارکیٹ میں متعارف کروائے گئے موتیوں کے باعث قطر کی موتیوں کی صنعت یکدم اختتام پذیر ہو گئی۔ لیکن دوستو، آپ نے وہ کہاوت تو سنی ہی ہوگی کہ جب اللہ ایک در بند کرتا ہے تو دوسرا کھول دیتا ہے۔ مذکورہ واقعے کے صرف 10 سال بعد یعنی سن 1940 میں قطر میں تیل دریافت ہوا، اور اس دریافت نے قطر کی نہ صرف معیشت، لوگوں کے رہن سہن بلکہ قسمت کو بھی بدل کر رکھ دیا۔ دوستو، یہاں پیٹرول کی قیمت اس قدر کم ہے کہ آپ کو اپنی گاڑی کی ٹنکی فل کروانے کے لیے صرف 50 ریال ہی درکار ہوں گی۔ یہ اس لیے ہے دوستو کہ ملک قطر میں قدرتی تیل پر ٹیکسز انتہائی کم ہیں۔ قطر سیاحت کے میدان میں بھی دنیا کے کسی بھی ملک سے پیچھے نہیں۔ سن 2023 کے دوران تقریباً 40 لاکھ سے زائد سیاحوں نے اس ملک کا رخ کیا۔ تاہم دوستو، یہاں اچھے اور معیاری ہوٹلز کا کرایہ کافی مہنگا ہے اور پاکستان یا انڈیا کے لوگوں کے لیے تو بہت ہی زیادہ مہنگا ہے۔ آپ کا اگر قطر جانا ہو تو آپ پرپل آئیلینڈ کا وزٹ ضرور کیجیے گا۔ یہ جزیرہ خوبصورت درختوں، رنگ برنگی مچھلیوں، کیکڑوں اور دیگر نایاب قدرتی حیات سے بھرا پڑا ہے۔ دوستو، قطری لوگ دنیا کی عیاش ترین قوم ہیں، جو اپنے پیسے کے دم پر پوری دنیا کا سفر کرتے ہیں۔ یہ دنیا میں اپنی شاہ خرچیوں اور نمود و نمائش کے لیے پہچانے جاتے ہیں۔ قطر میں مردوں کی تعداد خواتین سے بہت زیادہ ہونے کے باوجود یہاں کا ہر باشندہ 4 شادیاں کرتا ہے۔ یہاں بیرون ملک سے خواتین بیاہ کر لانے یا غیر ملکی گرل فرینڈز بنانے کا رجحان بہت زیادہ ہے۔ دوستو، قطر ایک اسلامی ملک ہے اور یہاں اسلامی قوانین بھی رائج ہیں، لیکن اس کے باوجود یہاں کے نائٹ بارز، ڈانس کلبز اور زنا کے مراکز اپنی لگژری اور حسین دوشیزاؤں کے لیے دنیا بھر میں معروف ہیں۔ دوحہ کی نائٹ لائف تمام عرب دنیا میں سب سے زیادہ بے باک اور فحش ہے، جہاں رنگ رنگ کی حسینائیں نیم برہنہ لباسوں میں ملبوس تھرکتی پھرتی ہیں۔ قطر کی بیچز دیکھنے پر بھی یہ گمان نہیں ہوتا کہ آپ کسی مسلمان ملک میں موجود ہیں، بلکہ یہاں لوگ انتہائی چھوٹے چھوٹے کپڑوں میں دھوپ سیکتے یا سمندر میں نہاتے نظر آتے ہیں۔ یہاں کے عمرہ شکار کے بے حد شوقین ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کے مختلف خطوں میں بے انتہا پیسہ خرچ کر کے شکار کے لیے جاتے ہیں۔ قطر کے لوگ اس قدر امیر ہیں کہ یہ دنیا کے مختلف ممالک میں اپنی مہنگی ترین گاڑیوں کے ہمراہ سفر کرتے ہیں۔ قطر میں بیلے ڈانس کو خاص مقبولیت حاصل ہے۔ یہاں جگہ جگہ پر بیلے ڈانس کی محافل منعقد کی جاتی ہیں، جن میں دودھ کی مانند سفید اور حسین عورتیں اپنا لچکیلا بدن ہلاتی نظر آتی ہیں۔ یہاں کے شہزادے اس قدر عیاش اور اوباش ہیں کہ ان کی فحاشی کے ساری دنیا میں چرچے ہیں۔ قطر کے امیر کے بھائی شہزادے خالد بن حمد اپنی جنسی سرگرمیوں کے لیے ساری دنیا میں بدنام ہیں۔ یہ نہ صرف حسین و دلربا عورتوں کے شوقین ہیں بلکہ کڑیل اور تنومند نوجوان بھی ان کی کمزوری ہیں۔ خالد بن حمد کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ پرائیویٹ محفلوں میں اپنے پورے اسٹاف کو برہنہ رکھتے ہیں، چاہے مرد ہوں یا عورتیں۔ یہ ان کے پاس نوکری کرنے کی بنیادی شرط ہے۔ بیرا روی اور بدعمالیوں میں صرف قطری شہزادے ہی بدنام نہیں بلکہ قطری شہزادیاں بھی اول نمبر پر ہیں۔ سن 2016 میں عرب دنیا کا شرمناک ترین اسکینڈل سامنے آیا تھا کہ جب ایک قطری شہزادی شیخہ مہا لندن کے ایک عالیشان ہوٹل میں 7 مردوں کے ساتھ بیک وقت جنسی تعلق قائم کرتے ہوئے پکڑی گئیں۔ یہ بیہودہ ترین اسکینڈل یورپ و امریکہ کے بڑے بڑے اخبارات کی زینت بنا، تاہم عرب دنیا اس پر آج تک خاموش و شرمسار ہے۔ چند سال قبل میکسیکو سے تعلق رکھنے والی 27 سالہ پاؤلا قطر میں ہونے والے فٹ بال ورلڈ کپ کی تیاریوں
کے لیے قطر میں مقیم تھیں کہ ان پر ایک شخص نے جنسی حملہ کیا اور ان کی عصمت دری کی۔ خود پر ہونے والی زیادتی کے خلاف جب پاولا نے کمپلین درج کروائی تو حکومت کی جانب سے انہیں ہی 7 سال قید اور 100 کروڑوں کی سزا سنائی گئی۔ یہ کیس جب عالمی میڈیا کی زینت بنا تب دنیا کو اندازہ ہوا کہ قطر مقامی اور غیر مقامی عورتوں کے لیے کس قدر غیر محفوظ ملک ہے، کیونکہ یہاں ایسے واقعات کا رونما ہونا ایک عام سی بات ہے۔ دوستو، قطر دنیا کا وہ واحد ملک ہے کہ جس کا نام انگریزی کے حرف کیو سے شروع ہوتا ہے۔ فٹ بال قطر کے لوگوں کا پسندیدہ ترین کھیل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سن 2022 میں ہونے والے فٹ بال ورلڈ کپ کی میزبانی قطر نے انجام دی تھی۔ دوستو، یہ دنیا کی تاریخ میں ہونے والا اب تک کا مہنگا ترین فٹ بال ورلڈ کپ تھا، جس کے لیے قطر نے نہ صرف بہت سے تعمیراتی شاہکار بنائے بلکہ اپنے ملک میں سڑکوں اور ٹرانسپورٹ کے نظام کو بھی وسیع سے وسیع تر بنایا۔ فٹ بال کے علاوہ یہاں گاڑیوں کی ریس، اونٹوں کی ریس، باسکٹ بال اور کرکٹ بھی نہایت شوق سے کھیلے جانے والے کھیل ہیں۔ قطر کے روایتی لباس کو تھوپ کہا جاتا ہے، جو یہاں کے مرد حضرات انتہائی شوق سے زیب تن کرتے ہیں۔ یہ ایک لمبی قمیض ہوتی ہے جو ایک سفید کاٹن کی پتلون کے اوپر پہنی جاتی ہے۔ یہاں کی خواتین ایک لمبا سیاہ برقع اوڑھتی ہیں جسے شیلا کہا جاتا ہے۔ وقت کے لحاظ سے دیگر عربی ممالک کی مانند قطر بھی پاکستان سے 2 گھنٹے پیچھے ہے۔ قطر میں رائج کرنسی قطری ریال کہلاتی ہے۔ یہاں کا ایک قطری ریال پاکستان کے 77 روپوں جبکہ انڈیا کے 23 روپوں کے برابر ہے۔ قطر کا قومی پھول قطف ہے جبکہ یہاں کا قومی پرندہ باز ہے۔ قطر میں آپ کو جگہ جگہ پر باز اور اونٹ نظر آتے ہیں کیونکہ یہ یہاں انتہائی وافر تعداد میں موجود ہیں۔ قطر کا قومی جانور عریبین اورکس ہے جو سیدھے سینگوں والا ہرن بھی کہلاتا ہے۔ دوستو، قطر میں گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے۔ قطر کے 3 اطراف میں سمندر ہونے کی وجہ سے یہاں کی فضا ہر وقت نم رہتی ہے۔ قطر کے عمرہ دنیا بھر کی ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں اور کروڑوں ڈالرز کماتے ہیں۔ لندن، نیو یارک اور پیرس جیسے شہروں میں قطری شہزادوں کی انتہائی قیمتی پراپرٹیز موجود ہیں۔ قطر میں دریا یا جھیلیں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کی حکومت سمندر کے پانی کو صاف کر کے اسے پینے کے قابل بناتی ہے اور اپنے شہریوں کو فراہم کرتی ہے۔ دوستو، قطر کو دنیا کے محفوظ ترین ممالک میں بھی شمار کیا جاتا ہے جہاں جرائم کی شرح نہ ہونے کے برابر ہے۔ قطر میں جنگلات کا نام و نشان تک موجود نہیں۔ یہ صرف ریگستان اور پہاڑی علاقوں پر مشتمل خطہ ہے۔ دوستو، یہ تھی دنیا کے ایک امیر اور مشہور ملک قطر پر مبنی ایک معلوماتی ویڈیو۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ واقعی اگر ایسا ہے تو ویڈیو کو ایک لائک تو بنتا ہے۔ دوستو، نئے آنے والے دوستوں سے میری یہ گزارش ہے کہ برائے کرم چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی لازمی دبا دیجیے تاکہ آپ کی اور ہماری ملاقات یوں ہی ہوتی رہے۔ ملتا ہوں آپ سے ایک نئی اور انوکھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔